نماز کی عادت کیسی بنائی جائے؟ ہر ایک مسلمان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ وہ نماز کا عادی بن جائے، اور وہ کوشش بھی کرتا ہے، اس کے لیے مختلف طریقے بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں اور سیکھتے نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو 7 طریقے بتاؤں گا، یہ طریقے آپ کو نماز کا عادی بنا دیں گے۔ اس میں بہت سے اسباب بھی ذکر کروں گا جن کی وجہ سے آپ نماز کے عادی نہیں بن سکتے۔ تو آج اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری توجہ سے سن لی اور اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ نماز کے عادی بن جائیں گے۔ اگر آپ خود نماز کے عادی بن جائیں تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا تاکہ وہ بھی نماز کے عادی بن جائیں۔ تو چلیں ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو لوگ نماز کے عادی نہیں بنتے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چند دن میں 2 4 یا 6 دن میں نماز کے عادی بننا چاہتے ہیں، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان چند دن میں کسی چیز کا عادی نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے تھوڑا زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں یہ کم از کم 40 دن لگتے ہیں انسان کو کسی چیز کا عادی بننے کے لیے۔ تو آپ 40 دن نماز پڑھیں، اور 40 دن کے بعد پھر آپ کے دل میں خیال آئے گا، اگر آپ نماز چھوڑنے لگے ہوں گے تو دل میں خیال آئے گا کہ دیکھ لو آپ نماز چھوڑنے لگے ہو۔ پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ پڑھ لیں، اس عادت کو قائم رکھیں یا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ جزا سزا آخرت میں ہوگی، یہاں ہمیں اختیار ہے، ہم چاہیں گے تو نماز پڑھیں گے اور نہیں چاہیں گے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جزا سزا آخرت میں ہوگی۔ تو 40 دن اگر آپ نماز پڑھیں گے تو 40 دن کے بعد 41ویں دن اگر آپ نماز چھوڑنے لگے ہوں گے تو آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ دیکھو نماز چھوڑ رہے ہو، فرض تھا، عادت بن رہی تھی، تم خود توڑ رہے ہو۔ اتنا خیال آ گیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ عادی بن چکے تھے اور آپ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ پہلا سبب آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب دوسرا سبب دیکھیں۔ کچھ لوگ جب چند دن نماز پڑھتے ہیں اور پھر چند دن کے بعد نماز میں وہ کیفیت نہیں رہتی جو پہلے تھی، ویسا خشوع و خضوع نہیں ہوتا اور اس طرح نماز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، تو وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ایسی نماز کا کیا فائدہ جس میں دل ہی حاضر نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو ٹکرے مارنے کے مترادف ہے، یا معاذ اللہ صرف ورزش کرنے کے مترادف ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے، اس طرح آپ نماز کے عادی نہیں بن پاتے۔ اگر یہ خیالات دل میں آ رہے ہوں اور ایسی کیفیت ہو کہ نماز میں بالکل دل نہ لگ رہا ہو، خشوع و خضوع نہ ہو، بالکل نماز والی کیفیت ہی نہ ہو، تب بھی نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا ہے، چاہے ہمارا دل نماز میں لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، خشوع و خضوع ہو یا نہ ہو، پھر بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ تو اگر آپ اس کیفیت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑیں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ جلد آپ نماز کے عادی بن جائیں گے۔ دوسرا سبب بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ جس کی وجہ سے آپ نماز کے عادی نہیں بنتے۔ اب تیسرے سبب کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا سبب ہے باوضو نہ رہنا۔ جب لوگ باوضو نہیں رہتے تو شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ نماز کی ان کی عادت توڑوا دے، نماز کی ان کی عادت شیطان چھڑوا دے۔ مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی باوضو نہیں رہتا اور وہ گاڑی میں کہیں سفر پر جا رہا ہے، یا سائیکل پر یا موٹر سائیکل پر کہیں سفر میں جا رہا ہے، اور رستے میں نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ کہے گا یار کہاں وضو کروں اور پھر نماز پڑھوں، تو وضو کے چکر میں اس کی نماز بھی جائے گی۔ اگر یہی شخص باوضو ہو تو کسی بھی جگہ پر گاڑی، موٹر سائیکل یا سائیکل روک کر سائڈ پہ، فٹ پاتھ پہ یا گھاس پہ نماز آسانی سے پڑھ لے گا۔ اسی طرح کسی کے گھر بھی ہے تو کہے گا بھائی جائے نماز پکڑانا، جائے نماز نہیں ہے تو کوئی کپڑا نیچے بچھا کر جو ہے وہ اپنی نماز پڑھ لے گا اور نماز کی عادت قائم رکھے گا۔ اور جب وہ وضو نہیں ہوگا تو شیطان کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ اس کی نماز چھڑوا دے اور نماز کی عادت نہ بننے دے۔ تو اگر آپ نماز کے عادی بننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ باوضو رہنا شروع کر دیں، انشاءاللہ جلد آپ نماز کے عادی بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب یہ ہوتا ہے کہ جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، بیہودہ باتیں سنتے ہیں، بیہودہ کلام سنتے ہیں، فحش مناظر دیکھتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر کالے داغ لگتے جاتے ہیں، اور دل پر جب کالے داغ لگ جاتے ہیں تو نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، نیکی کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ تو اس طرح وہ نماز کے عادی نہیں بن سکتے اس بری صحبت کی وجہ سے۔ اگر وہ نماز کے عادی بننا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی صحبت چینج کریں، اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ اور صحبت اختیار کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ براہ راست فزیکلی ان کی محفل میں جا کر بیٹھیں، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اچھی کتابیں پڑھیں، اصلاحی بیانات سنیں، تو یہ بھی صحبت کے قائم مقام ہیں۔ یہ بھی آپ کو آپ کی کیفیت کو برقرار رکھیں گے اور آپ کو نماز کا عادی بننے میں مددگار ہوں گے۔ تو آپ اصلاحی بیان سنیں اور اصلاحی کتابیں پڑھیں، نماز کے فضائل پڑھیں، نماز چھوڑنے پر عذاب پڑھیں، اور نماز پڑھتے ہوئے نیک لوگوں کی کیفیات پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ نماز کے عادی بنیں گے۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ صحبت چینج کریں گے تو اس سے بھی نماز کے عادی بننے میں آپ کو مدد ملے گی۔
اچھا، اس کے بعد ایک اور سبب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کے لوگ عادی نہیں بن سکتے، وہ یہ کہ خود نماز پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیطان جب چاہتا ہے ان سے نماز چھڑوا دیتا ہے اور انہیں کوئی جو ہے تانا دینے والا یا یاد دلانے والا رہتا نہیں ہے۔ اگر یہ یوں کریں کہ نماز شروع کی اور ساتھ ہی کہیں آؤ بھائی نماز کے لیے، آؤ بھائی نماز کے لیے، ارد گرد کے لوگوں کو بھی دعوت دیں، تو اب یہ خود چھوڑنے لگے ہوں گے تو ذہن میں آئے گا کہ یار جنہیں پہلے دعوت دیتا رہوں وہ تانے دیں گے کہ دیکھ پہلے پڑھتا تھا اب خود گول کرا رہا اور ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ تو اس شرمندگی کی وجہ سے آپ نماز پڑھتے رہیں گے اور چند دن مزید نماز پڑھیں گے تو اللہ کرے گا کہ آپ نماز کے پکے عادی بن جائیں گے۔ تو اس لیے جب نماز پڑھنا شروع کریں تو لازمی لوگوں کو دعوت دیں، ہر ایک کو دعوت دیں جاتے ہوئے یہ لوگ یہ آپ کی مدد کریں گے آپ کو نماز کا پکا عادی بنانے میں۔ اچھا، ایک اور سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ جماعت سے نہیں نماز پڑھتے، اس وجہ سے نماز کے عادی نہیں بن سکتے۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شیطان پہلے آپ سے جماعت چھوڑوائے گا، جب آپ جماعت چھوڑ دیں گے اور چند دن وہ آپ بڑی سکون سے نماز پڑھیں گے کہ یار گھر میں پڑھ رہا ہوں اچھے سے، پھر شیطان کیا کرے گا، شیطان آپ سے نوافل چھڑوائے گا۔ آپ کہیں گے ہاں یار نوافل بھی پڑھنا ضروری نہیں، پھر سنتیں چھڑوائے گا اور پھر فرض بھی چھڑوا دے گا۔ تو اس طرح آپ کی پہلے جماعت جائے گی، یہ سٹیپ میں جماعت چھوٹے گی، پھر نفل چھوٹیں گے، پھر سنتیں اور پھر فرائض بھی چلے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے جماعت سے نماز پڑھیں، جماعت نہیں چھوڑیں اگر آپ نماز کے عادی بننا چاہتے ہیں۔ جماعت سے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ نماز کے عادی بن جائیں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک نفسیاتی ایک اثر ہے کہ انسان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار آپ زور میں نہیں تھے، مغرب میں نہیں تھے، عصر میں نہیں تھے، تو انسان کو مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک اور ساتواں سبب جو یہ ہوتا ہے نماز کے عادی نہ بننے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق چھن جاتی ہے، اور جب کسی سے توفیق چھن جائے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کسی کی توفیق چھن گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے خوب دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں، مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیں، اور ساتھ وہ جو ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہیں، کیونکہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کو بطور وظیفہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ جلدی وہ نماز کے عادی بن جائیں گے۔ یہ وہ چند طریقے تھے جو میرے ذہن میں تھے تو میں نے آپ کے سامنے اسے پیش کر دیا۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا عادی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو نماز کی عادت ڈالنے سے ہمیں روکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔